حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سورت جو کہ 4 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الاخلاص، اس کی تلاوت کی ہے. اور یہ سورہ مبارکہ آپ کے سامنے بورڈ پہ بھی لکھی ہے. اور اس کے لکھنے کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے مضارع اخف، اس میں مضارع کو اخف کرنے والے جو حروف ہم نے کل پڑھنے شروع کیے تھے، اس میں پہلا حرف جو تھا وہ لم، اس کا ذکر 1 2 3 مرتبہ ہوا ہے. اور لم وہ حرف ہے، میں اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اس لیے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ الحمدللہ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یقیناً آتا ہے. صرف وہ اسلوب اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حرف لم اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے. زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. یہ ہے لم کا کام. اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مضارع اخف ہو جاتا ہے. اور مضارع اخف ہوتا ہے تو جو فعل مضارع کی گردان کے ہم نے 3 قسم کے سیغے ڈیوائیڈ کیے تھے، اس میں پہلی قسم کے سیغے جو ہیں ان میں لام کلمہ پر پیش کی بجائے علامت سکون آ جاتی ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو یلد آپ کو علامت سکون نظر آ رہی ہے، یولد علامت سکون نظر آ رہی ہے لام کلمہ پر، اور یکن وہ تو ملا کر آپ اسے پڑھیں گے تو یکن لہو پڑھیں گے، ورنہ یکن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون علامت سکون نظر آ رہی ہے. تو پہلی قسم کے سیغوں کو یہ علامت سکون یعنی حالت سکون میں لے جاتا ہے. واو لام دال مادہ ہم نے پڑھا تھا، مثال واوی میں آپ کو یاد ہوگا ولد یلد. مثال واوی جب باب ضربہ سے آتا ہے تو جب اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے تو واو ڈراپ ہو جاتی ہے. ولد یلد اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو گیو برتھ. مجہول جب بنتا ہے مثال واوی کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ماضی مجہول میں چینج آتی ہے نہ مضارع مجہول میں چینج آتی ہے. تو ماضی مجہول کیا بنے گا اس کا؟ ولدہ. اور مضارع یفعلو کے وزن پہ یولدو. ولدہ یولدو تھا، واو ڈراپ ہو گیا، لیکن مضارع مجہول میں کوئی چینج نہیں آئی، وہ یولدو ہو گیا. اب دیکھیں اس نے جنا ولدہ، اس نے نہیں جنا ما ولدہ. لیکن آپ زوردار نفی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ مضارع سے پہلے حرف لم کا استعمال کریں گے. لم اور مضارع اخف ہو جائے گا. جو شکل آپ کے سامنے آئے گی یلد، لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں، یعنی یہ زوردار نفی ہے، ذہن رکھیے گا. پھر اس کے بعد مجہول بنایا آپ نے اس کا یولدو، اسے جنا جاتا ہے یا وہ جنا جائے گا، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنے گا. لیکن پھر آپ زوردار نفی کر رہے ہیں تو لم یولد، اور نہ ہی اسے جنا گیا. پھر کانا یکونو سے ہم یکونو کو اخف کرنا چاہتے ہیں. یکونو کو اخف کرنے کے لیے پہلی قسم کے سیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب لام کلمہ
سکون والا ہوگا تو یہ بن گیا یکون. دو ساکن آ گئے, دو ساکن آتے ہیں تو ایک ساکن کو ہم نے لازماً ڈراپ کرنا ہے, اور زور ہمیشہ کمزور پر چلتا ہے اور وہ واو پہ چلے گا, اور باقی جو سیکھا آپ کے پاس بچے گا وہ ہوگا یکن. ولم یکن, اور نہ ہی ہے, یہ ہی کا مفہوم جو ہے ادا کر رہا ہے لم کو, اور نہ ہی ہے احدن کوئی, کفوان ہمسر, لہو اس کا. یہ نارمل ترتیب اس حساب سے جائے گی, کیونکہ یکن کا جو کانا یکونو کو آپ کو پتا ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. فعل کانا یکونو جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. جیسے کان اللہ غفور الرحیم, اللہ اسم ہے کانا کا اور غفورن اس کی خبر آ گئی. تو ظاہر بات ہے یکونو جب مضارع استعمال ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اسم ہوگا اور کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. احدن آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں ہے تو یہ کانا کا اسم ہے. ولم یکن احدن, کوئی ایک نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, خبر آ گئی کفوان ہمسر, لہو اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص جو ہے الحمدللہ گرامیٹیکلی آج یہ بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے. ہم نے الحمدللہ بہت سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں سے نکال کے اور کچھ چھوٹی صورتیں جو پڑھ لی ہیں. تو یہ ہمارا پہلا حرف تھا جو مضارع کو وقف کرتا ہے, لم. دوسرا حرف تھا لما جو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مضارع کو وقف کرے گا اور ابھی تک نہیں, ناٹ یٹ کا مفہوم دے گا. اس کے لیے بہترین ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ آپ بس یاد رکھ لیں, یہ سورۃ الحجرات کی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, وہاں سے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. اور تیسرا حرف ہم نے پڑھا تھا ان, حرف ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور پھر شرط کے لیے ہم نے مزید بھی کچھ اسماء کل پڑھے تھے, اور تفصیل سے جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. آج ہم آگے چلتے ہیں کہ اور کون سے حروف ہیں جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مضارع جب اخف ہوتا ہے تو پہلی قسم کے صیغوں میں سے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے, دوسری قسم کے صیغوں میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے, اور تیسری قسم کے صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ہمارا چوتھا حرف ہے لام. ایک اور لام آپ کے سامنے آ گیا, اس کا نام ہے لام امر. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اب تک ہم جتنے لام پڑھ چکے ہیں آپ ذرا ان تمام لام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے سب سے پہلے یا سب سے پہلی مرتبہ لام کہاں پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے جب حروف الہجا پڑھے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے لام آیا تھا, وہ پہلا لام تھا جو ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد لام ہمارے سامنے آیا تھا کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ایک لام استعمال ہوتا ہے جسے ہم نے لام تعریف کا نام دیا تھا الحمدللہ رب العالمین میں, جیسے کہ آپ کے سامنے ہے, وہ تھا لام تعریف. پھر اس کے بعد ہم نے لام جارہ پڑھا. لام جارہ وہ لام ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے, یہ تھا لام جارہ. اسم ظاہر, اسم ضمیر, یہ دو ٹرمز ذہن میں رہنی چاہیے. لام جارہ جب اسم ظاہر سے پہلے آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے, جب ضمیر سے پہلے آتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. یہ لام جارہ کے متعلق آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایک لام تاکید. اسم فعل حرف تینوں پر داخل ہوتا ہے زور دینے کے لیے, ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لکنود میں ہم نے دیکھا تھا, لفی خسر میں دیکھا تھا, اور انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں ہم فعل کے ساتھ بھی اس کا استعمال دیکھیں گے. ایک استعمال ہم اس کا پڑھ چکے ہیں, مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے شروع میں ایک زبر والا لام استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا لام جو ہے وہ آیا جب ہم نے مضارع خفیف پڑھا تو ہمارا تھا لام کئی.
لام کئی بھی زیر والا ہوتا ہے, مضارع کو خفیف کر دیتا ہے, تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آج ہمارا ایک اور لام موجود ہے جس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, لام امر. یہ ہے زیر والا, یعنی لام کئی اور لام امر دونوں زیر والے ہیں. پہلے بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ لام امر کہتے کسے ہیں. فعل مجہول میں یعنی پیسو وائس میں تینوں قسم کے سیغے کون کون سے ہیں؟ غائب, حاضر, متکلم, تینوں قسم کے سیغے. اور فعل معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں دو قسم کے سیغے, غائب اور متکلم. کس کو مس کیا میں نے؟ حاضر کو. ٹھیک ہے, وہ کیوں مس کیا ابھی آپ کے سامنے وہ آ جائے گا. پیسو وائس میں تینوں قسم کے سیغے اور ایکٹیو وائس میں صرف دو قسم کے سیغے, غائب اور متکلم کے سیغوں سے. ان سے کسی خواہش کے اظہار کے لیے, کسی خواہش کے اظہار کے لیے لام امر کو استعمال کیا جاتا ہے, خواہش کے اظہار کے لیے. سیکنڈ پرسن کو اس لیے ہم نے مس کیا ہے کہ سیکنڈ پرسن کو آپ حکم دیں گے, اس کے لیے فعل امر ہم پڑھیں گے. سیکنڈ پرسن کے لیے فعل امر صرف معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں, مجہول میں اس کے لیے بھی لام امر استعمال کیا جائے گا. خواہش کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. لام امر میں استعمال کر رہا ہوں. لام امر کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کرتا ہے. پہلی قسم کا سیغہ ہے لیفعل, بن گیا. ترجمہ کیا ہوا؟ اسے چاہیے کہ وہ کرے, اسے کرنا چاہیے یا وہ کرے. ٹھیک, یعنی امر اگر آپ اس میں لانا چاہتے ہیں کہ اب تھرڈ پرسن کو بھی آپ حکم دیں تو پھر اس کے لیے یہی لام امر استعمال کیا جاتا ہے. وہ کرے یعنی اسے کرنا چاہیے. حکم ایسے سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے, وہ کرے اسے کرنا چاہیے. مجھے کرنا چاہیے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ لیافعل, مجھے کرنا چاہیے. نصر ینصر سے ذرا مجہول بنائیے گا تینوں قسم کے سیغوں میں. نصر ینصر اسے مجہول بنائیے اور مضارع مجہول, کیونکہ مضارع ہی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں, خفیف اور اخف, اس لیے مضارع مجہول ہی ہے. میں چلیں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر. ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا, اور اس کا مجہول کیا بنے گا؟ ینصر. ٹھیک ہے, ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. سیکنڈ پرسن کیا بنے گا؟ تنصر, اور مجہول کیا بنے گا؟ تنصر. فرسٹ پرسن ینصر تنصر تنصر انصر, میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا, اور کیا مجہول بنے گا اس کا؟ انصر, میری مدد کی جاتی ہے یا میری مدد کی جائے گی. اب یہاں وہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیں کہ لام امر یہ معروف ہے, یہ مجہول ہے. معروف میں کس کس کے ساتھ لگے گا اور مجہول میں کس کس کے ساتھ لگے گا؟ معروف میں یہ اس کے ساتھ لگے گا, اس کے ساتھ نہیں لگے گا, اس کے ساتھ لگے گا. مجہول میں اس کے ساتھ لگے گا, اس کے ساتھ لگے گا, اس کے ساتھ لگے گا. مجہول میں تینوں کے ساتھ لگے گا, تینوں قسم کے سیغوں کے ساتھ. معروف میں غائب اور متکلم کے سیغوں کے ساتھ لگے گا. اب اس کا کام دیکھیں. لینصر کیا ترجمہ ہوگا؟ اسے مدد کرنی چاہیے. لانصر
مجھے مدد کرنی چاہیے. لینصر، اس کی مدد کی جانی